مسند شاہی پہ بیٹھا عمر بن عبدالعزیز، دشمنوں نے مسکرایا عمر بن عبدالعزیز، ہو رہا تھا جب علی پر چار سو سب و شتم، نعرہ حیدر سے چھایا عمر بن عبدالعزیز، چن لیا خادم جسے مخدوم کونین نے، ہو گیا وہ سب کا پیارا عمر بن عبدالعزیز، ظالموں کے خاندان سے تھا مگر حق پا گیا، ایک ایسا شخص گزرا عمر بن عبدالعزیز۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز کی۔ دوستو عمر بن عبدالعزیز کا پورا نام عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم تھا۔ خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے اور سلمان بن عبد الملک کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے۔ انہیں ان کی نیک سیرت کے باعث چھٹا خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، جبکہ آپ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ دوستو آپ بات کرتے ہیں ابتدائی زندگی کی۔ آپ نے 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ نام عمر بن عبدالعزیز بن مروان اور ابو حفص کنیت تھی۔ آپ کی والدہ کا نام عاصم تھا، جو عاصم بن الخطاب کی صاحبزادی تھی، گویا حضرت عمر فاروق کی پوتی ہوئی۔ اس لحاظ سے آپ کی رگوں میں فاروق کا خون تھا۔ آپ کے والد مسلسل 21 برس مصر کے گورنر رہے۔ دولت و ثروت کی فراوانی تھی، لہذا ناز و نام کے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی، جس کا اثر خلیفہ بننے تک قائم رہا۔ وہ ایک نفیس طبع، خوش پوش مگر صالح نوجوان تھے۔ آپ کے والد نے آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی۔ مشہور عالم اور محدث صالح بن کیسان کو آپ کا اتالی مقرر کیا۔ اس دور کے دیگر اہل علم مثلاً حضرت انس بن مالک اور یوسف بن عبداللہ جیسے جلیل القدر صحابہ اور تابعین کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ بچپن ہی سے قرآن کریم حفظ کر لیا اور قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل کر کے ایک خاص مقام حاصل کیا۔ اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ کیا تھا کہ آپ کی شخصیت ان تمام برائیوں سے پاک تھی جن پر بیشتر بنو امیہ مبتلا تھے۔ نگرانی کا عالم یہ تھا کہ ایک بار عصر کی نماز میں شریک نہ ہو سکے۔ استاد نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میں اس وقت بالوں کو کنگھی کر رہا تھا۔ استاد کو یہ جواب پسند نہ آیا اور فوراً والد ولی مصر سے شکایت لکھ دی۔ وہاں سے ایک خاص آدمی انہیں سزا دینے کے لیے مدینہ آیا اور ان کے بال مڈا دیے اور ان کے بعد آپ سے بات ہوئی۔ آپ طبعاً صالح اور نیک تھے۔ اس کی نشاندہی ان کے استاد صالح بن کیسان عبدالعزیز کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران ان الفاظ میں کر چکے تھے: مجھے ایسے کسی آدمی کا علم نہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اس لڑکے سے زیادہ نقش ہو۔ یہی وجہ تھی کہ خلافت سے پہلے جب کئی دیگر اعلیٰ عہدوں پر آپ کو فیض کیا گیا تو انہوں نے اپنی اس نیک نفسی اور خدا خوفی کی روش کو قائم رکھا۔ عبد الملک نے ہمیشہ آپ کو دیگر عموی شہزادوں سے زیادہ پیار و محبت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا، اور اپنے بھائی عبدالعزیز کی وفات کے بعد عبد الملک نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کی شادی عمر سے کر دی، اور اس وجہ سے بنو امیہ میں عمر کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ بطور گورنر مدینہ 707 عیسوی میں ولید بن عبد الملک کے کہنے پر آپ نے مدینہ کی گورنری اس شرط پر قبول کی کہ وہ اپنے پیش رو حکمرانوں کی طرح لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہ کریں گے۔ ولید نے بھی اس شرط کو قبول کیا اور کہا کہ آپ حق پر عمل کیجیے، گو ہم کو ایک درہم بھی وصول نہ ہو۔ جب مدینہ پہنچے تو اکابر فقہا کو جمع کر کے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کے ایک ایسے کام کے لیے طلب کیا ہے جس پر آپ لوگوں کو ثواب ملے گا اور آپ ہمیں اقدار پائیں گے۔ میں آپ لوگوں کی رائے اور مشورہ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا، بس آپ لوگ کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں یا آپ لوگوں میں سے کسی کو میرے عمل کے ظلم کا حال معلوم ہو تو میں خدا کی قسم دلا کر کہتا ہوں کہ وہ مجھ تک اس معاملے کو ضرور پہنچائے۔ تمام اخلاقی خوبیوں کے باوجود طبیعت ابھی تک شاہ نہ تھی، چنانچہ جب مدینہ آئے تو آپ کا ذاتی سامان 30 اونٹوں پر لد کر آیا۔ 707 سے 713 عیسوی تک مدینہ کے گورنر رہے۔ اس دوران آپ نے عدل و انصاف سے حکومت کی اور اہل حجاز کے دل جیت لیے۔
مسجد نبوی کی تعمیر آپ کے زمانہ گورنر کا شاندار کارنامہ ہے۔ 713 عیسوی میں ولید نے انہیں مدینہ کی گورنری سے علیحدہ کر دیا۔ سلمان آپ کی شخصیت سے بہت متاثر تھا، چنانچہ اس نے وفات سے پہلے آپ کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا۔ بار خلافت 718 عیسوی میں بابک کے مقام پر، جو کہ فوج کی اجتماع گاہ تھی، سلمان بن عبد الملک بیمار ہوا۔ جب زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اپنے وزیر رجا بن ہیوا کو بلا کر اپنے جانشین کے بارے میں رائے لی۔ سلمان نے رجا کے مشورہ کے مطابق عمر بن عبد العزیز اور یزید بن عبد الملک کو علی ترتیب اپنا جانشین مقرر کر کے ایک وصیت نامہ لکھا اور مہر بند کر کے کعب بن جابر افسر پولیس کے حوالے کیا کہ وہ اس وصیت نامہ پر بنو امیہ سے بیعت لے۔ چنانچہ سلمان کی زندگی ہی میں رجا بن ہیوا نے اس پر بیعت لی، لیکن چونکہ سلمان کو بنو امیہ کی طرف سے خطرہ لاحق تھا، اس لیے مرنے سے پہلے رجا کو دوبارہ بیعت کی تائید کی۔ اس دوران خلیفہ کی موت واقع ہو گئی۔ رجا کو خدشہ تھا کہ بنو امیہ آسانی سے عمر بن عبد العزیز کی خلافت قبول نہیں کریں گے، اس لیے کچھ دیر کے لیے سلمان کی موت کو چھپائے رکھا۔ بابک کی جامع مسجد میں افراد بنو امیہ کو جمع کر کے دوبارہ بیعت لے لی۔ اس کے بعد وصیت نامہ کھول کر پڑھا گیا۔ جب اعلان خلافت ہو رہا تھا تو اس وقت انا للہ کی دو آوازیں بیک وقت سنی گئیں، ایک ہشام کے منہ سے جسے حکومت کھو جانے کا غم تھا، اور دوسری عمر بن عبد العزیز جنہیں حکومت مل جانے کا افسوس تھا۔ اس دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ ہشام نے بیعت سے انکار کیا تو رجا نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا اٹھو بیعت کرو ورنہ تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر عمر بن عبد العزیز کو پکڑ کر ممبر پر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد عمر بن عبد العزیز اس عظیم ذمہ داری کے اٹھانے سے لرزاں تھے۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ پر گھبراہٹ کا عالم طاری تھا۔ آپ خود اس کے خواہش مند نہیں تھے۔ ان کے نزدیک خلافت موروثی نہیں بلکہ ایک جمہوری ادارہ تھی۔ لہٰذا سلمان کے دفن کرنے کے بعد مسجد میں آئے، ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لوگوں، میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے لیے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داری میں مبتلا کیا گیا ہے، اس لیے میری بیعت کا جو توق تمہاری گردن میں ہے وہ اسے اتار دیتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ یہ تقریر سن کر سب نے بلند آواز میں کہا، ہم نے آپ کو اپنے لیے پسند کیا اور آپ سے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے منشا کے بیان کرنے کے لیے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، جس نے خدا کی اطاعت کی اس کی اطاعت انسان پر واجب ہے، جس نے خدا کی نافرمانی کی اس کی نافرمانی لوگوں پر ضروری نہیں۔ میں اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں تم اطاعت ضروری جانو، اور اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو میری بات نہ مانو۔ لوگوں نے ایک بار پھر آپ کی تائید کی اور اس طرح بیعت عامہ حاصل کرنے کے بعد آپ نے خلیفہ اسلام کی حیثیت سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد جب آپ عوام کے سامنے آئے تو لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ عمر نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، اگر تم ہمارے اعزاز میں کھڑے ہو گئے تو ہم بھی کھڑے ہو جایا کریں گے، اگر تم بیٹھو گے تو ہم بھی بیٹھیں گے۔ لوگ خدا کے حقوق کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں انسانوں پر فرض کی ہیں اور کچھ سنن قرار دی، جنہوں نے ان کی پابندی کی وہ کامیاب ہوئے، اور جس نے ان کا لحاظ نہ رکھا وہ تباہ ہوا۔ اس کے بعد فرمایا، تم میں سے جو کوئی میرے پاس آئے وہ ان باتوں کا خیال رکھے، مجھ تک ایسی حاجت پہنچائے جس کا مجھے علم نہ ہو، مجھے ایسے عدل و انصاف کی طرف توجہ دلائے جو مجھ سے نہ ہو سکا ہو، سچائی میں میرا ساتھ دے، مسلمانوں کی امانت کی نگہبان اور محافظ ہو، میرے پاس کسی کی غیبت نہ لائے۔ دوستو، آپ بات کرتے ہیں احساس فرض اور طرز زندگی میں تبدیلی کی۔ خلافت کا بار گراں اٹھاتے ہی فرض کی تکمیل کے احساس نے آپ کی زندگی بالکل بدل کر رکھ دی۔ وہی عمر جو نفاست پسندی اور خوش لباسی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو خوشبو کے دلدادہ تھے، جن کی چال امیرانہ آن بان کی آئینہ دار تھی، جن کا لباس فاخرانہ اب سراپا عجز و نیاز تھے۔
فرمان کی تجہیز و تکفین کے بعد پلٹے تو سواری کے لیے اعلیٰ ترین گھوڑے پیش کیے گئے، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور کہا میرے لیے میرا خچر کافی ہے، اور انہیں واپس بیت المال میں داخل کرنے کا حکم دیا۔ جب پولیس کا افسر نیزہ لے کے آگے روانہ ہوا تو اسے ہٹا دیا اور کہا کہ میں بھی تمام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں۔ پھر جب سلیمان کے اثاثہ کو ورثہ میں تقسیم کرنے کی تجویز کی تو آپ نے سارے سامان کو بیت المال میں داخل کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ واپسی کے وقت دستور کے مطابق خیال تھا کہ وہ قصر خلافت میں ضرور داخل ہوں گے، لیکن عمر اس کی بجائے یہ کہہ کر میرے لیے میرا خیمہ کافی ہے اندر داخل ہو گئے۔ آپ کے ملازم نے چہرہ دیکھ کر اندازہ لگایا کہ آپ پریشان ہیں۔ پوچھا تو کہا یہ تشویشناک بات ہی تو ہے کہ مشرق سے مغرب میں امت محمدیہ کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کا مجھ پر حق نہ ہو اور بغیر مطالبہ اور اطلاع اس کی ادا کرنا مجھ پر فرض نہ ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے باغ فدق اہل بیت کو ان کا حق سمجھ کر واپس کر دیا، جس پر اس سے قابل اختلاف تھا، اگرچہ فدق اگلے ہی خلیفہ نے بعد میں دوبارہ ان سے واپس لے لیا۔ ہر وقت امت مسلمہ کے حقوق کی نگہداشت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل اور نفاذ کی فکر دامنگیر رہتی، جس کی وجہ سے ہمیشہ چہرے پر پریشانی اور ملال کے آثار دکھائی دیتے۔ اپنی بیوی فاطمہ کو حکم دیا کہ تمام زر و جواہرات بیت المال میں جمع کرا دو، ورنہ مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ وفاشہ اور نیک بیوی نے تعمیل کی۔ گھر کے کام کاج کے لیے کوئی ملازمہ مقرر نہ تھی، تمام کام ان کی بیوی خود کرتی۔ آپ کی تمام تر کوششیں اب اس امر پہ لگی ہوئی تھی کہ وہ پھر سے سنت فاروقی اور عہد فاروقی کی یاد کو تازہ کر دیں۔ آپ اس پاکیزہ زندگی اور کارہائے نمایاں کی بدولت ہی 5ویں خلیفہ راشد قرار پائے۔ آپ نے اہل بیت کے ساتھ ہونے والی تمام زیادتیوں کا ازالہ کیا، ان کی ضبط کی ہوئی جائیدادیں ان کو واپس کر دیں، حضرت علی پر جامع خطبہ کے دوران لعن طعن کا سلسلہ ختم کر دیا اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کا خاتمہ کر دیا۔ اقدامات: آپ نے بار خلافت سنبھالنے کے بعد منادی کروا دی کہ لوگ اپنے مال و جائیداد کے بارے میں اپنی شکایتیں پیش کر دیں، جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ اسے زبردستی ہتھیا لیا گیا ہے۔ یہ کام بہت خطرناک اور نازک تھا۔ خود آپ کے پاس بڑی موروثی جاگیر تھی۔ بعض افراد نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر آپ نے اپنی جاگیر واپس کر دی تو اولاد کی کفالت کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا ان کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ نے اعلان عام کروایا کہ اموی خلفاء نے جس کے مال، جاگیر یا جائیداد پر ناجائز قبضہ جما لیا ہے وہ ان کے حقداروں کو واپس کی جا رہی ہیں۔ اس اعلان کے بعد جاگیروں کی دستاویزات منگوائیں اور آپ کے ایک ماتحت ان دستاویزات کو نکال کر پڑھتے جاتے تھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اسے پھاڑ پھاڑ کر پھینکتے جاتے تھے۔ آپ نے اپنی اور اہل خاندان کی ایک ایک جاگیر ان کے حقداروں کو واپس کر دی اور اس میں کسی کے ساتھ کسی قسم کی رعایت سے کام نہ لیا۔ خلیفہ بننے سے قبل حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نفاست پسندی کا یہ حال تھا کہ نہایت بیش قیمت لباس زیب تن کرتے تھے اور تھوڑی دیر میں اسے اتار کر دوسرا قیمتی لباس پہنتے تھے۔ وہ اپنے زمانہ کے سب سے خوش لباس اور جامع زیب شخص مانے جاتے تھے، لیکن عہدہ خلافت سنبھالتے ہی ان کی زندگی میں بڑا تغیر آ گیا۔ انہوں نے گھر کا ایک ایک نگینہ بیت المال میں داخل کروا دیا، خاندان کے تمام وظائف بند کر دیے اور اپنی تمام سواریاں فروخت کر کے رقم بیت المال میں داخل کروا دی۔ انہوں نے خلفاء کے ساتھ نقیبوں اور علمبرداروں کے چلنے کا سلسلہ بھی بند کروا دیا۔ مسلمانوں کے دونوں اہم فرقے اہل سنت اور اہل تشیع آپ کی بے حد عزت کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دور خلافت کی خصوصیت کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خلافت سے پہلے عمر بن عبدالعزیز کے سامنے 3000 درہم کا لباس پیش کیا گیا تو آپ کو پسند آیا۔ پھر دوران خلافت آپ کے خریدنے کے لیے کپڑے بھیجے گئے تو آپ نے 3 درہم والا کپڑا خریدا اور فرمایا کاش کوئی اس سے بھی موٹا اور کھردرا کپڑا ہوتا کیونکہ یہ بھی پتلا ہے۔ اے بھائی غور کر، کہاں وہ 3000 اور کہاں یہ 3 درہم، اللہ آپ سے راضی ہو۔
آپ جیسے لوگوں کو ہی اللہ کے بندوں کے امور سنبھالنے چاہیے۔ بنی امیہ کی حکومت کے 92 سالہ دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے 2.5 سال تاریخی میں روشنی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا زمانہ خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح بہت ہی مختصر تھا، لیکن جس طرح عہد صدیقی میں بہت اہم زمانہ تھا، اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا زمانہ بھی عالم اسلام کے لیے قیمتی زمانہ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ خلافت اسلامیہ کو خلافت راشدہ کے نمونے پر قائم کر کے عہد صدیقی اور عہد فاروقی کو دنیا میں پھر سے واپس لے آئے تھے۔ منصب خلافت سنبھالنے کے بعد مشورہ کرنا۔ جب عمر بن عبدالعزیز نے منصب خلافت سنبھالا تھا تو انہوں نے سالم بن عبداللہ، محمد بن کعب القرظہ، رجاء بن حیوت کو بلایا اور کہا، مجھے اس آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، اب مجھے مشورہ دو۔ انہوں نے تو اس خلافت کو آزمائش جانا جبکہ آپ اور آپ کے ساتھی سے نعمت تصور کرتے ہیں۔ اس وقت سالم بن عبداللہ نے انہیں کہا تھا، اگر آپ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو دنیا میں روزہ رکھ لیں اور موت سے ہی اسے افطار کریں۔ محمد بن کعب نے انہیں فرمایا، اگر آپ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو مسلمان بزرگوں کو اپنا باپ سمجھیں اور اپنے جتنوں کو اپنا بھائی سمجھیں اور چھوٹوں کو اپنا بیٹا جانیں۔ اپنے باپ کا احترام کریں، اپنے بھائی کی عزت کریں اور اپنے بیٹے سے شفقت سے پیش آئیں۔ رجاء بن حیوت بولے، اگر آپ کل عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی وہی ناپسند کریں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اس کے بعد چاہے آپ کو موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ سرکاری ملازم کا شکوہ اور آپ کا جواب۔ عمر بن عبدالعزیز کے ماتحت ایک سرکاری ملازم نے ان سے شکوہ کیا تو آپ نے اسے لکھ بھیجا، بھائی میں تجھ سے دوزخیوں کا دوزخ میں ہمیشہ رہنا اور طویل جاگنا یاد دلاتا ہوں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف مت نکل پڑیں کہ وہ تیری انتہا ہو اور کوئی امید بھی نہ رہے۔ جب اس نے وہ خط پڑھا تو سفر کرتا کراتا سیدھا آپ کے قدموں میں آ پڑا۔ آپ بولے، تو یہاں کیوں آ گیا؟ وہ بولا، آپ کے خط نے تو میرا دل دہلا دیا، اب میں اللہ سے ملنے تک عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کارناموں کی۔ آپ نے اپنے مختصر دور خلافت میں رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ خلیفہ بننے سے قبل نو مسلموں سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا، آپ نے اسے ظلم قرار دیتے ہوئے اس کی ممانعت کر دی۔ اس پر صرف مصر میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ جزیہ کی آمدنی گھٹ گئی اور وہاں کے حاکم نے آپ سے شکایت کی کہ آمدنی کم ہونے کی وجہ سے قرض لے کر مسلمانوں کے وظیفے ادا کرنے پڑ رہے ہیں، جس پر آپ نے لکھا کہ جزیہ بہرحال ختم کر دو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے، موصل بنا کر نہیں۔ آپ نے بیت المال کی حفاظت کا نہایت ہی سخت انتظام کیا، دفتری اخراجات میں تخفیف کر دی، ملک کے تمام معذورین اور شیرخوار بچوں کے لیے وظیفے مقرر کیے، نو مسلم پر جزیہ معاف کر دینے سے آمدنی گھٹنے کے باوجود سرکاری خزانے سے حاجت مندوں کے وظائف مقرر کیے، لیکن ناجائز آمدنیوں کی روک تھام، ظلم کے سدباب اور مال کی دیانتدارانہ تقسیم کے نتیجے میں صرف 1 سال بعد یہ نوبت آ گئی کہ لوگ صدقہ لے کر آتے تھے اور صدقہ لینے والے نہ ملتے تھے۔ آپ نے جگہ جگہ سرائیں بنوائیں جن میں مسافروں کے 1 دن اور بیمار مسافروں کی 2 دن میں میزبانی کا حکم دیا، شراب کی دکانیں بند کروا دیں اور حکم دیا کہ کوئی مسلمانوں کے شہروں میں شراب نہ لانے پائے۔ آپ نے اپنے دور میں علم کی اشاعت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ نے تدریس و اشاعت میں مشغول علماء کرام کے لیے بیت المال سے بھاری وظائف مقرر کیے اور ان کو فکر معاش سے آزاد کر دیا۔ آپ کا سب سے بڑا تعلیمی کارنامہ احادیث نبوی کی حفاظت اور اشاعت ہے۔ آپ کے دور میں بڑے پیمانے پر تبلیغ اسلام کے باعث ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، جن میں سندھ کے راجہ دیر کا بیٹا جے سنگھ بھی شامل تھا۔ آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ اہل کتاب کے ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے لیکن اپنے حصے کا ادا کر دیتے تھے۔ دوستو آخر میں بات کرتے ہیں شہادت کی۔ رجب 101 ہجری کے مطابق جنوری 720 عیسوی میں آپ بیمار پڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ نے
آپ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیاں دے کر آپ کو زہر دلوایا تھا۔ آپ کو علالت کے دوران ہی اس کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہ لیا، بلکہ اشرفیاں اس سے لے کر بیت المال میں داخل کروا دیں اور غلام کو آزاد کر دیا۔ زہر دینے والے کی وجوہات میں ایک وجوہات یہ بھی شامل ہو سکتی ہے کہ آپ خلفائے راشدین کی مانند خلافت کے امور چلاتے تھے۔ دوسری یہ کہ ان کی وجہ سے بنو امیہ اپنی خصوصی مالی لوٹ مار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیت المال کو مسلمانوں کی امانت سمجھتے تھے۔ دوستو، جس زمین پر آپ کی قبر مبارک بنائی گئی ہے، وہ زمین آپ نے عیسائی سے رقم ادا کر کے لی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس صرف اتنی رقم تھی جس سے آپ کی تدفین ہو پائی، اور اس کے بعد علاوہ کوئی بھی اثاثہ جات آپ چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ تو اس طرح کے ہیروز کی بائیوگرافی جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔